إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے، اپنے مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو دلوں کو حاضر کر لیں اپنے رب کی بارگاہ میں، آیات پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر لیجئے، اپنے گناہوں اور بے عملی کو یاد کر کے اس سے معافی مانگنی ہے، ہمیں عمل کی توفیق مانگنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے اور سننے کے دوران جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان محدود لمحات میں اس کلام کے رب کو پکارنا ہے، ہمیں اس کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب اس عظیم کتاب کے ساتھ ہوتے ہیں ہم۔ تو اگر اس کی کتاب کے اتنے قریب آ کر بھی ہم اپنے رب کے قریب نہ آئے تو بہت خسارے کا سودا ہے۔ کل ہم نے سورہ کہف اسٹارٹ کی تھی اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ابتدا ہو رہی ہے سورہ کہف میں، آیت 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ وہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ انفیکٹ فورتھ قصہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ایک قصہ چھوٹا سا 2 آیات کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا دوبارہ آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جب گئے تو یہ وہ قصہ شروع ہو رہا ہے۔ بخاری میں روایت ہے 4725 اس کا نمبر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے ان کو۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ میرا ایک اور بندہ ہے، وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ان سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، تو جہاں پر تم مچھلی کو گم پاؤ گے وہ وہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک مچھلی لی، اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور چل پڑے۔ ان کے ساتھ جو جوان ہیں جن کا تذکرہ آ رہا ہے یہ یوشع بن نون ہیں، جو کہ آگے چل کے پیغمبر بھی بنے۔ تو پھر یہاں سے وہ ایک خاص قسم کی چٹان کے پاس پہنچے، وہ وہاں پہ لیٹ گئے، سو گئے۔ تو وہاں پہ وہ مچھلی تڑپی اور دریا میں چلی گئی۔ دریا میں اپنا راستہ اس نے سرنگ کی طرح بنا لیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کے ساتھی ان کو یہ بتانا بھول گئے کہ وہ مچھلی یہاں پہ چلی گئی ہے، اور وہ لوگ آگے چلے گئے۔
دن اور رات کا کچھ حصہ چلتے رہے. پھر اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارے دن کا کھانا لاؤ، ہمیں اپنے سفر میں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو سفر کے لیے کھانا ساتھ لے جانا جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سفر میں بھوک پیاس تھکاوٹ سب چیز پیش آتی ہے، اور جو انسان کو پیش آتی ہے وہ انبیاء کو بھی پیش آتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں. بس یہ ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہ کرنا شروع کر دے، ورنہ کسی کو کوئی مشکل پیش آئی تو اس کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ نے تذکرہ کیا کہ اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں گزرے تھے جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. تو یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا یعنی ذکر کرنا بھول گیا، مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا. تو بتانے لگے کہ اس نے مچھلی نے دریا میں ایک عجیب طرح سے راستہ بنا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم وہی جگہ تو ڈھونڈ رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے دوبارہ واپس پلٹے، یہاں تک کہ اس چٹان تک آ گئے. فوجد عبدن فوجد عبدن من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا. تو اس وقت وہاں پر ایک آدمی کپڑا اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے. ان سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے تو اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے، وہ خیر وہ بھلائی وہ علم مجھے بھی سکھا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں پوری کوشش کروں گا صبر کرنے کی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ نہیں جانتے، اور آپ کے پاس جو علم ہے اس کو میں نہیں جانتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھر اگر آپ میرے پیچھے چلے ہیں تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیے گا نہیں یہاں تک کہ میں خود آپ کو کوئی بات بتاؤں. تو پھر وہ دونوں چلے. فن طلقہ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ. وہ چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. تو اس نے یعنی حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. کہا کہ کیا آپ نے یہ اس لیے سوراخ کر دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ تو بہت بڑا کام ہے، تو بہت بھاری کام ہے، اس کو آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب یہ کشتی کون سی تھی کہ یہ لوگ جب جا رہے تھے تو ان لوگوں نے اس کشتی میں سوار کر لیا ان دونوں کو، اور ان دونوں سے کوئی اجرت بھی نہیں لی، کوئی کرایہ بھی نہیں لیا کشتی کا. تو اب جیسے ہی وہ سوار ہوئے تو انہوں نے اس کے اندر ہول کر دیا، ایک تختہ کو اکھیڑا حضرت خضر نے ایک تیشے کے ساتھ جو ہے، کسی ایک ٹول کے ساتھ اس میں سے ایک تختہ اکھیڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسے لوگ ہیں، یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کر دیا ہے، تو آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، آپ نے اس میں ہول کر دیا، اس طرح تو یہ اس کے سوار غرق ہو جائیں گے. کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھے اس پہ نہ پکڑیے، میں بھول گیا تھا، مجھے میرے معاملے میں مشکل میں مت ڈالیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. پھر فرمایا کہ پھر ایک چڑیا آئی، ایک کشتی میں ان کے پاس ایک چڑیا آئی اور آ کے کہنے لگی، کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی. اس نے دریا میں سے ایک اپنی چونچ بھر کے پانی لے لیا. تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا حضرت موسیٰ سے کہ میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا میں سے کم کیا ہے. یعنی وہ جو چونچ میں پانی لیا ہے
وہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا نا، لیکن وہ علم بھی اتنا تھا جتنا چڑیا کی چونچ کے برابر، یعنی انسان اتنا کم علم دیا گیا ہے۔ تو پھر فن طلقہ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا جو کہ لڑکوں سے کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے تو ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والی تنبیہ جو تھی یہ پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ کہا اگر میں تمہیں اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اور پھر آپ یقیناً میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں پھر چلے، فن طلقہ چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، ایک بستی پہ پہنچے، تو انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، یعنی کوئی ایسی بستی ہوگی، اس کسی گھر سے انہوں نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کہ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی مہمان نوازی نہیں کرنی۔ تو پھر وہاں پر ان کے گھر کی ایک دیوار تھی جو کہ گرنا چاہتی تھی، یعنی ایسا تھا کہ وہ گر پڑے گی، ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ تو خضر علیہ السلام اٹھے اور اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا، اس کو بنا دیا، اس کی تعمیر کر کے اس کو صحیح کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے اور نہ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، نہ ہماری مہمان نوازی کی، اور اگر آپ چاہتے تو اس ان سے، یعنی یہ جو آپ نے دیوار بنائی ہے، تو اس پہ کچھ اجرت لے لیتے۔ اب یہ کوئی سوال تو نہیں تھا، یہ ایک سجیشن تھا، لیکن حضرت خضر کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، بس بہت ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بار بار جس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے وہ صبر کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، وہ ان کا کیا کہنا تھا، جن کا قول تھا لن نصبرو، کہ وہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی بھی تربیت کی اس سفر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دی تھی، رول ماڈل بنایا تھا۔ تو کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اوروں کی مدد کرنا، اوروں کے کام آنا، دوسروں کی بے لوث خدمت کرنا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت خضر نے پورا واقعہ بتایا کہ انہوں نے جو کام کیے تھے تو اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آیت 78 سے 82 تک اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ کہا کہ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، یعنی انہوں نے جو اس میں ہول کر دیا تھا، کہتے اگر میں اس میں ہول نہ کرتا تو ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک سے کشتی چھین رہا تھا، تو وہ بادشاہ ان سے کشتی چھین لیتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی ناخوشگوار حالات آتے ہیں، یہ خود بخود اتفاق سے ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اور جو ناگوار حالات ہمیں کبھی فیس کرنے پڑتے ہیں ان میں بھی خیر کثیر ہوتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام کون تھے اس کی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا، بس جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اتنا کافی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو علم لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر جو دوسرا قصہ تھا کہ وہ جو لڑکا تھا جس کے ماں باپ، انہوں نے بتایا اس کے دونوں ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دیں گے۔ یعنی وہ لڑکا جو تھا وہ سرکش تھا، اور جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بہت تکلیف دیتا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے چاہا ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مومن بندوں کو فتنوں سے بچاتا ہے،
تکلیفوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور بظاہر وہ جو کام ہے، یعنی جس وقت ان کا بیٹا قتل ہوا ہوگا اس وقت وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتری رکھی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ رہ گئی وہ دیوار، تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور کہا وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا۔ تو کہا کہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں، ورنہ دیوار پہلے گر جاتی تو ان کا خزانہ لوٹ لیا جاتا۔ تو کہا تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے ایسا کیا، میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کے پیچھے پوشیدہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے کہا گیا میں نے وہ کیا۔ کہا یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب قتل کیا گیا تو بہت غمگین ہوئے، لیکن اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو برباد کر دیتا اور ایسے ایسے کام کرتا کہ وہ انتہائی تکلیف میں آ جاتے۔ تو انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی وہ تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ تو ہر شخص کو اپنی تقدیر سے راضی ہو جانا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ آ رہا ہے آیت 83 سے 99 تک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین قرآن کے مطابق اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ اسباب اور وسائل عطا فرمائے تھے۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا، امن قائم کیا۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو وحشی زندگی کے بجائے تہذیب و تمدن کی دعوت دی۔ انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نہایت عمدہ تدبیر کی۔ ایک قوم تھی یاجوج ماجوج، ان کو وہاں آ کے لوٹ مار کرتے تھے ان کے علاقے میں آ کے۔ تو ان کے یاجوج ماجوج کے شر سے اس قوم کو بچانے کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے دونوں کناروں کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جوڑے، اور یکجان کرنے کے بعد ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور اس طرح بہت موٹی، مضبوط اور پہاڑوں کے برابر ایک بلند اور چکنی دیوار بن گئی، جس پر یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی ہول کر سکتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا، جب وہ وقت آ گیا جس وقت قیامت آئے گی، جس وقت میرا رب چاہے گا تو یعنی اس دیوار کو زمین کے برابر کر جائے گا، وہ دیوار گر جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پھر سورہ کہف کی لاسٹ آیات ہیں۔ اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے سامنے پیش کریں گے جو اللہ کے ذکر سے دور رہے اور ضد کی وجہ سے اللہ کے کلام کو نہیں سنا۔ تو قرآن کا مزاج جو ہے وہ سننے والا ہے، جب سنا ہی نہیں تو پھر ہدایت سے محروم رہے، کفر پہ آ گئے، اور پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد وہ سمجھ نہیں پائے، اور پھر یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کون ہیں۔ بالاکثرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ بس جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے تھی، بس دنیا اکٹھی کرنے میں لگے رہے، بہت محنت کی، بہت کوشش کی، مگر ساری کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ صرف دنیا کی تھیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچایا تھا، کوئی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اور دوسرا خسارے والا عمل کون سا ہے کہ نیکی سمجھ کر کچھ کام کیے،
दिखावे की नेकियां हो सकती हैं वो, कि किसी दूसरों को दिखाने के लिए वो नेकियां की, या दूसरों में शोहरत पाने के लिए नेकियां की, सुन्नत छोड़ दी, बिदात को नेकियां समझने लगे, या नए नए तरीके जो हैं वो उन्होंने इजाद कर लिए नेकियां करने के, तो सारे के सारे एमाल जाया हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम कयामत के दिन उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। और जिन्होंने जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बेहतरीन सिला है जन्नातुल फिरदौसी। अल्लाह ताला ने हमेशा रहने वाली जन्नतें बनाई हैं उनके लिए। फिर लास्ट आया अल्लाह ताला के इल्म का बयान, कुल लव कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। कह दीजिए कि अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए स्याही बन जाए, तो यकीनन समंदर खत्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब की बातें खत्म हों। अगरचे हम इसके बराबर और स्याही ले आए, यानी समंदर अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उसकी भी कोई हद है, उसकी भी इंतहा है। जबकि अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफ्त है, ना अल्लाह की ज़ात की कोई इंतहा है, ना उसकी सिफात की कोई इंतहा है। अगर अल्लाह के कलमात लिखने के लिए इस दुनिया के सारे समंदर, सारे ओशन स्याही बन जाएं, और ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, और फिर अल्लाह ताला उतनी ही स्याही और ले आए, यानी मजीद 7 समंदर स्याही बन जाएं, तो वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे, अल्लाह की सिफात खत्म नहीं होंगी। और फिर फरमाया जो शख्स अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो, तो लाजिम है कि वो अमल करे, नेक अमल, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। सूरह मरियम सूरह मरियम में 98 आयत हैं, 1085 उसके वर्ड्स हैं, 3863 लेटर्स हैं, और 6 रुकू हैं उसमें। सूरह मरियम बड़ी खूबसूरत सूरह है। सही बुखारी में हदीस आती है, इसका नंबर 4739 है, कि सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह मरियम, ताहा और अंबिया अगली बहुत फसीह सूरतों में से हैं। कुरान में बहुत सी खवातीन का तज़किरा आया, लेकिन सूरह मरियम वो वाहिद सूरह है जो कि एक औरत के नाम पर रखी गई। अल्लाह ताला ने एक औरत को बुलंद दर्जा अता फरमाया, रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंदी पे फाइज किया उनके एमाल की वजह से। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना, कि वो किसी के एमाल जाया नहीं करता। इन्नी ला उदियु अमला आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, वो औरत हो या मर्द हो, अल्लाह ताला उसका उनके एमाल जाया नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बड़ी फौकियत दी। ये वही सूरह है जिसकी तिलावत हज़रत जाफर तैयार ने नजाशी के सामने की थी, और नजाशी के आंसू बहने लगे थे। तो जिक्र आ रहा है हजरत जकरिया का, कि हजरत जकरिया पे अल्लाह की रहमत का कैसे नुज़ूल हुआ, और हजरत याह्या की पैदाइश का तज़किरा है। आयत 2 से 15 तक ये मेंशन है सूरह मरियम में। तेरे रब की अपने बंदे जकरिया पर रहमत का तज़किरा, ये जिक्र जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे जकरिया पे किया था। अल्लाह ताला ने उनको अपना बंदा कहा, अब्दुहु जकरिया। अब अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब के लिए अपने आप को सुपुर्द कर देने वाला होता है, अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा। जो अब्द बन जाता है तो उसका रब हर चीज में उसका मददगार बन जाता है।
اور وہ اپنے رب کے بے شمار انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی نعمتیں تو ہر ایک کے لیے عام ہیں، لیکن جو عبد بن جائے، جو اللہ کا بندہ بن جائے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایت ہوں گی، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ پناہ میں لے لیتا ہے۔ اور اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، چپکے چپکے اللہ کو پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، کہا کہ یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے۔ تو اپنی بے بسی کا تذکرہ کیا، اپنی کمزوری کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانی کا تذکرہ اپنے رب سے کرنا۔ انسان جب مانگے تو اپنی کمزوری اور بے بسی کا ذکر کرے، کیونکہ طاقتور کے سامنے طاقت والا بن کے نہیں مانگا جاتا، فقیر بن کے مانگا جاتا ہے، کمزور بن کے مانگا جاتا ہے، عاجز بن کے مانگا جاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت طریقہ ہے، بے بسی سے اپنے رب کے سامنے دل کا حال کھول کے رکھ دیا، اور ساتھ میں کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تو نے میری دعا قبول نہ کی ہو، ہمیشہ تو نے مجھے انعامات سے نوازا، تو میں نے جو مانگا تو نے عطا فرمایا، تیرے احسانات ہمیشہ میرے حال پر رہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اتنی عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا حضرت زکریا کا، تو کیا انہوں نے جوانی میں اولاد کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ وہ اتنی عمر میں، اتنے بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، تو کیا جوانی میں نہیں کی ہوگی؟ ساری جوانی کرتے رہے ہوں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں ہوا، تو نے مجھے ہمیشہ عطا کیا۔ کہا مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، کیونکہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو بس تو مجھے اپنے ہاتھ سے ایک وارث عطا فرما۔ یہ وارث ان کو اپنی جائیداد کے لیے وارث نہیں چاہیے تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میری دولت کا اور جائیداد کا وارث ہوگا، بلکہ نبوت کا وارث چاہیے تھا انہیں، جو کہ نبوت کے سلسلے کو چلائے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا نبوت کا وارث ہو۔ اور کہا وجعلہ ربی ردیا، اور اور میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا۔ تو اس بات کی فکر کہ میری اولاد رب کی پسندیدہ ہو، سوچئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں یاد دلانے کے لیے، اشارہ دے رہے ہیں کہ کیا ہم بھی صحیح معنوں میں فکر مند ہیں کہ ہمارے عزیز یا ہماری اولاد اللہ کی پسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اپنی اولاد کے لیے فکر مند تو ہم بہت ہوتے ہیں، مگر ان کی دنیا کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ان کے دین کے لیے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے، ان کی آخرت کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے، ہمارا دل درستہ نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا۔ ہمیں آرام کی نیند آتی ہے، چین و سکون کی نیند آتی ہے، سوچتے نہیں ہیں، اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ کیا میری اولاد اللہ کو راضی کرنے والی ہے، کیا وہ اللہ کی پسندیدہ ہے۔ اور ہمارا کیا بات کریں گے کہ ہم تو اپنے لیے اتنے فکر مند نہیں، تو اولاد کے لیے کیا فکر مند ہوں گے؟ کیونکہ جس چیز کے لیے انسان فکر مند ہوتا ہے تو اس کی ایک عجیب بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کا در پکڑ لیتا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ تو انسان دعائیں بھی کرتا رہے اور اللہ سے مانگ کر ایفرٹس بھی کرتا رہے۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں یا گناہ جاریہ بنا رہے ہیں، ہمارے لیے بخشش کا باعث ہوگی یا اللہ کے عذاب کا باعث ہوگی، ہمارے لیے کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرنے والی ہوگی، یا ہم نے کبھی ان کو دعائیں سکھائی ہی بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، ایسا بنا لے جو اس کو راضی کرنے والی ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری حضرت زکریا کو دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا۔ فرمایا کہ اے زکریا، بے شک ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے اس نام کا ہم نے کوئی نہیں بنایا۔ تو حضرت یحییٰ وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود رکھا۔ نہ صرف یہ کہ حضرت زکریا کی دعا قبول کی، بلکہ نام بھی کائنات کے مالک نے خود رکھا، ایک اور اعزاز ملا ان کو۔ اور پھر جب حضرت یحییٰ پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حکم دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ کثرت سے تسبیح کرو، صبح شام تسبیح کرو۔ تو حضرت زکریا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم تک کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ سبحوا بکرۃ وعشیا، کثرت سے اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ جو حکم حضرت زکریا کے لیے تھا وہ ہم سب کے لیے بھی تھا، وہ ہم سب کے لیے بھی ہے، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، تو ہمارے لیے بھی کثرت سے تسبیح کا حکم ہے۔ اور ایک بات اور بھی پتہ چلی ہے کہ جب کوئی نعمت ملنے کی امید ہو، جب کوئی کامیابی، خوشیاں ملنے کی امید ہو، تو تب اپنے رب کی اور زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، کثرت سے اس کی عبادت، کثرت سے سجدے کرنے چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو بھی، ان کے لیے بھی پہلا حکم کیا تھا کہ اے یحییٰ، اس کتاب کو قوت سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے اوپر جما دیا اور ان کی تعریف خود پر فرمائی کہ وہ پاکیزہ تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ نے گواہی دی کہ وہ سرکش نہیں تھے، اور ان کے اعمال کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلام بھیجا کہ سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن وہ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آیت 16 سے 40 تک ان کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں، اس قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئیں جو مشرق کی جانب تھی، مکاناً شرقیہ۔ تو انجیلوں میں، کیونکہ انجیل ایک نہیں ہے، بہت ساری انجیلیں ہیں اور جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، تو ان میں حضرت مریم علیہ السلام پر بڑی کیچڑ اچھالی گئی، بہت الزامات لگائے گئے ان کے اوپر، ان کی توہین کی گئی، تحقیر کی گئی۔ پوری قوم مل کر بھی کسی کا مرتبہ، کسی کا رتبہ گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ بخشا ہے۔ تو ہمارے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو دنیا والے مذاق بھی اڑائیں، دنیا والے انسلٹ بھی کریں، تحقیر بھی کریں، گرائیں، انسان پرواہ نہ کرے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں بس اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ دل چھوٹے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اس نے میری قدر نہیں کی اور اس نے مجھے اس طرح رسپانس کیا، تو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کے قدم نیکی کی طرف جانے سے رکنے لگتے ہیں کہ یہاں پہ تو نیکی کا یہ صلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دنیا والے اکرام کریں یا نہ کریں، دنیا والے عزت دیں یا نہ دیں، مگر جو اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ اس کو بلند کرے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے، اللہ اس کو عزت دیں گے۔ اور وہ اپنے آپ کو، ان کے بارے میں یعنی یہ آیا کہ وہ بالکل الگ ہو گئیں مشرق کی جانب، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو گھر والوں سے سیپریٹ کر لیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ عبادت کرنے میں
سب سے الگ ہو کے عبادت کرنے والی. ہزاروں سال پہلے ایک چھوٹی سی لڑکی ہیں، بالکل کم عمر سی، حضرت مریم علیہ السلام، اور ہزاروں میل دور بیت المقدس کی ایسٹرن سائڈ پر عبادت میں لگی ہوئی ہیں، سجدے کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، گھر والوں سے الگ ہو کر بیٹھی ہیں تاکہ گھر والے بھی بندے اور رب کے تعلق کے درمیان نہ آئیں، کوئی ڈسٹریکشن نہ آئے عبادت کے اندر. تو ایسی توجہ ہے، ایسا خلوص ہے، ایسی محبت ہے اپنے رب کے لیے کہ میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کروں، کنٹینیوٹی کے ساتھ عبادت کروں جو میرے مالک کو پسند آ جائے. تو شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، اس میں کوشش کریں گے کہ ذرا سا الگ تھلگ ہٹ کے، دنیا کے شور شرابے سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے اللہ کی عبادت کے لیے ہم بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کو تو مثال بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی اس جگہ پہ کوئی موجود تو تھا نہیں، نہ کوئی میڈیا کا دور تھا کہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بتا دیا ان کی عبادت کو، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلے کیا. تو اور پھر ایک موقع ہمیں ملتا ہے دن میں 5 مرتبہ کہ اللہ کی یاد کے لیے دنیا سے تھوڑا سا کٹ جائیں، تھوڑا سا اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا الگ ہو کر اللہ سے کلام کریں، نماز پڑھیں. تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچے جن کے ہوتے ہیں وہ کہیں کہ ہم تو بچے والے ہیں اور ہم کیسے تھوڑا الگ کیسے ہٹیں. تو کوئی بات نہیں، کوشش دیکھی جائے گی، تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھنے والے ہیں. پھر فرض نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس روایت کو ریوائو کر لیں کہ جہاں پہ شور شرابہ ہے وہاں پہ نہ بیٹھیں، ذرا سا الگ ہٹ کے نماز پڑھ لیں، ایسی جگہ سلیکٹ کریں جہاں پہ اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہو. بس تھوڑا سا ٹائم کٹ جانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دنیا کے خیالات سے، سوچوں سے، دنیا کی مصروفیات سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ جائیں. جو ہماری جو ہمارے خیالات کا دھارا بہ رہا ہوتا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نکال لیں. کیونکہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اجنبی ہو جاتے تھے، یعنی اس وقت فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، گھر میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، گھر کے کاموں میں لگے ہوتے تھے، لیکن جو ہے وہ فوراً اذان کے اوپر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو کاٹ دیتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے چل دیتے تھے. تو حضرت زکریا بھی محراب میں الگ ہٹ کے عبادت کر رہے تھے، حضرت یحییٰ بھی کمال درجے کے عبادت گزار تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنے رب کی ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عزت دی. تو وہ الگ تھلگ ہٹ کے عبادت کر رہی تھیں کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے پاس. تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انسان کی شکل میں، اور مریم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا ہوگا تو شدید خوف کی کیفیت ہوگی، ڈر گئی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ اس الگ سی جگہ میں یہ انسان کیوں آیا ہے. تو لیکن اپنے اپنے دل کے ڈر کو چھپا لیا انہوں نے، اور بہادر بن کر انہوں نے ان سے کہا کہ یعنی رحمان کا تعلق درمیان میں لے کر آ رہی ہیں کہ میرا تعلق رحمان سے ہے، میں رحمان کی بندی ہوں. وہ رحمان جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، میں اس رحمان کی پناہ میں ہوں. ایک ہی جملے میں بتا دیا کہ میں مومنہ عورت ہوں، میں پریکٹسنگ مسلمہ ہوں، میرے قول و فعل پہ، میری ذات پر اس رحمان کا حکم نافذ ہے. تو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم بری نیت سے میری طرف نہیں دیکھ سکتے. تو
پھر تقوی کے بارے میں کہہ رہی ہیں، اس کو یاد دلا رہی ہیں، تقوی کا میسج بھی کنوے کر دیا ہے، کون تقیہ، کہ تقوی ایسا خوف، ایسا ڈر جو نفس کو ہر اس چیز سے بچا لے جو نقصان پہنچانے والا ہو۔ تو انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قال انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ کا نام سن کر تفسیر میں آتا ہے کہ وہ کانپ گئے رحمان کا نام سن کر، اور اپنی اصلی صورت میں آ گئے اور کہہ دیا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور میرے آنے کا یہ مقصد ہے کہ میں تمہیں اولاد عطا کروں۔ تو متقی کی یہ پہچان ہے کہ جب اسے اللہ کے سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کتنے دبدبے والے تھے، مگر ان کے اتنے واقعات ہیں کہ ان سے کسی نے کہا، اے عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو فوراً گھبرا جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ڈر جاتے تھے۔ صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور میں یہاں پر تم کو ایک پاکیزہ غلام، پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کیونکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو کہا گیا، قَالَ كَذَلِكَ، اسی طرح ہوگا۔ قَالَ رَبِّ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو یعنی حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ سب پہلے سے طے ہوا ہے، طے شدہ ہے، یہ تقدیر میں ایک چیز کو لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کرنے کے لیے بھی قادر ہے، ایمان، تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے کہا گیا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، ان سے کہا گیا کہ بس کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت نظر ماندی ہے، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے بتا دیا، ایک بہت ایسی سچویشن تھی جس کو فیس کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ گھبرا رہی تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین حکمت عملی بتائی گئی، کیونکہ جب سب لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگیں گے، جب وہ ایک بچے کو لے کے وہاں پر آئیں تو لوگ انہیں لعنت ملامت کرنے لگے، اور ان لوگوں نے، وہ کسی بھی قسم کی صفائی دیتی، ان لوگوں نے مطمئن نہیں ہونا تھا، تو انہیں کہا گیا کہ بس تم خاموش ہو جانا، یعنی خاموشی ایسے وقت میں جب کہ لوگ غصے میں ہوں، بپھرے ہوئے ہوں، ان کے جذبات طوفانی کیفیت میں ہوں، وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوں، تو ایسے موقع پر خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ تو انسان اس وقت کچھ بولے جب دوسرا کچھ سننے پہ تیار ہو۔ تو بتا دیا گیا کہ تم خاموشی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ خود اس کا ثبوت دیں گے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ جب وہ پیدا ہوئے تو پہلا جملہ انہوں نے عطا کیا ایک شیر خوار بچے نے جو کہ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کے پہلے جملے نے پوری عیسائیت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اور کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی اس شیر خوارگی میں ان کو اس عمر میں نبوت دے دی گئی اور کتاب عطا فرمائی گئی، اور انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے،
اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور جو شخص انہوں نے یہ کہا مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، والدین نہیں کہا، کیونکہ ان کی ایک والدہ ہی تھیں، والد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، آیت 41 سے 51 تک، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سچے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی تعریف کی ہے۔ ان کا اپنے باپ آذر سے یہاں پر اس قصے میں تذکرہ آیا ہے کہ ان کو دعوت توحید دینے کا۔ اور اس کے بعد 56 سے آیت 56 سے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، 58 تک ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر جہنم کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پل صراط کی بات کی جا رہی ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس لیے یہ جہنم پر سے گزرتا ہے، اس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ بہت ساری صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ہر نیک اور بد، ہر کافر اور مومن کو اس پل پر سے گزرنا پڑے گا، اور جو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، صالحین، انبیاء، شہداء، وہ سب کے سب پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے۔ ایسا یہ پل ہے، پھسلنے والا ہے، کانٹے دار ہے، لوہے کے کانٹے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ایمان والے پریکٹسنگ مسلم پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، اور جن کی زندگی نیک اعمال میں نہیں گزری وہ بہت مشکل سے گزریں گے، یا پھر کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو بڑا مشکل وقت ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہوگا، اور بڑے ڈرنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اپنی امان میں لے لے، بجلی کسی تیزی سے ہمیں گزرنے کی توفیق دے دے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اس آیت کو پڑھ کر رویا کرتے تھے، اس منظر کو امیجن کر کے رویا کرتے تھے کہ کیسے گزریں گے پل صراط پر سے، جبکہ وہ تو اتنی نیکیاں کرنے والے تھے۔ اس وقت اتنا پریشان ہوا کرتے تھے، اور ہم جو ہماری کیا نیکیاں ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو بس وہ نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے حج عمرہ کیا ہے، ہم تو آرام سے ہی بس چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے بستر پہ لیٹتے تھے، سونے لگتے تھے، تو کہتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، اور پھر رونے لگ جاتے، زاروں قطار روتے۔ پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہمیں جہنم پہ وارد ہونا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ پل صراط ایسی جگہ ہے، پھسلنے والی جگہ ہے، کانٹے دار آنکڑے والی جگہ ہے، ہم اس کو کراس بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو دنیا میں فکر کرنی ہے، دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس وقت اس پہ سے گزرنے کی ہمت پانے کے لیے، طاقت اور توانائی پانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ متقین کو بچا لیں گے، پرہیزگاروں کو بچا لیں گے، وہ پل صراط سے سلامت گزر جائیں گے، جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور کافروں کو، منافقین کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پل صراط کو پلک جھپکتے میں کراس کروا دے، اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے، ہم سے دنیا میں ایسے کام کرا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت آسانی دے دے۔ سورہ طٰہٰ میں 135 ورسز ہیں، 1485 اس کے ورڈز ہیں،
5317 اس کے لیٹرز ہیں اور اس میں 8 رکوع ہیں۔ سورہ طٰہٰ بہت خوبصورت سورہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر ایمان لے آئے تھے۔ شروع ہوتی ہے ما انزلنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل والوں سے کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی شان و شوکت کا، عظمت کا تذکرہ ہے۔ یہ جو اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے، جو اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کتاب کی وجہ سے کسی مشقت میں نہیں پڑ سکتا، نہ ہی وہ بدقسمت ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب تو سعادت دینے والی ہے، یہ کتاب تو مشکلات کو ہٹانے والی ہے، مشقت کو ہٹانے والی ہے۔ تو جو لوگ تقوی رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ یہ کتاب ان کے لیے ریمائنڈر ہے، انہیں یاد دلا دیتی ہے، انہیں بچا لیتی ہے، انہیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، تمہیں حرام سے، تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، تمہیں نیکیوں کی دوڑ میں شامل ہونا ہے۔ تو وہ اس سے صحیح ڈائریکشن پا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی معرفت کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جو کہ کافی تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت 9 سے 99 تک یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، جب فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ کتوں کی طرح ان کے لیے بو سونگتی پھرتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور اس کے بعد بھی جب وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مشکلات سے اور آزمائشوں سے گزارا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتے ہیں تو مشکلات کی بھٹی انسان کو پیوریفائی کرتی ہے، اس کو خالص کرتی ہے۔ تو وہ مصر سے اپنی جان بچاتے ہوئے مدین چلے گئے، اور پھر وہاں پر ان کی شادی ہوئی، اور پھر جو ہے وہ یہ واپسی کے سفر کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ ادرا نارا فقال لآلہم کسو انی آنست نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو۔ اب یہ واپسی کا سفر ہے، مصر جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، تو پتہ چلا رات کا وقت ہے اور سردی کا موسم ہے، کیونکہ آگ دیکھ کر چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انگارہ لے کر آ جائیں، کہ تاکہ گھر والوں کے لیے کوئی انگارہ لے کے آ جائیں، یا پھر کچھ راستے کا پتہ چل جائے، یہ راستہ بھول گئے ہیں۔ سردی کی شدت سے یا لکڑیوں کی نمی کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں انی آنست نارن، کہ ایک آگ انہیں نظر آئی۔ یہ آگ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دور سے نظر آ رہی تھی، ان کو متوجہ کر رہی تھی، جو ایک درخت میں ایک آگ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور درخت سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر وہی چیز جاری فرما دی جو فی الوقت وجود میں آنے والی تھی، یعنی انہوں نے کہا او اجد علی النار ہدا، کہ شاید میں ہدایت حاصل کر لوں، صراط مستقیم کی رہنمائی ان کو حاصل ہو گئی، اور ایمان کا شعلہ بھی انہیں مل گیا جو وہ انگارہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دے دیا۔ کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، میری عبدیت میں آ جاؤ۔ فاقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا، تو پہلا حکم جو آ رہا ہے کہ فاعبدنی، میری بندگی اختیار کر لو، میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ جو ان کے لیے حکم ہے وہی حکم ہمارے لیے ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرو،
اور اپنی اس رب کی اطاعت کا اظہار کیسے کرو؟ واقم الصلاۃ علی ذکری، اس کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ہم نے ایسی نماز قائم کرنی ہے، ایسی نمازیں پڑھنی ہیں جس میں کہ صرف اللہ یاد آئے، صرف اللہ کا ذکر ہو، صرف اللہ کی تسبیح ہو، صرف اللہ سے بات کریں، اور اس کے علاوہ جو اور خیالات ہیں ان کو جھٹک دیں۔ جب انسان عبد بن جاتا ہے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کی ہر بات پر اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے قدم بے اختیار اللہ سے ملاقات کے لیے بڑھتے ہیں۔ تو نماز بھی اللہ سے ملاقات ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دیں، کیونکہ یہ وقت کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے۔ کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، علم کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ مجھے ایسا یقین دے جو مجھے ایمان پہ جما دے، اور مجھے ایسا لہجہ دے جو میرے ساتھ اوروں کو بھی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ مجھے ایسے الفاظ سکھا دے کہ تیری بات میں اوروں تک کنوے کر سکوں، اور وَيَسِّرْ لِي امری، اور یہ اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے۔ میرے شوق کو، میری طلب کو، میری محبت کو اتنا بڑھا دے کہ کوئی مشکل میری راہ کی رکاوٹ نہ بنے، کہ میں تیرا کلمہ بلند کر سکوں، میں ویسے اعمال کر سکوں جو تجھے پسند آ جائیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے۔ ایک ایک لفظ بھی انسان جو بولتا ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بول سکتا، اپنی سوچ سے نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ خیالات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ یفقہوا قولی، میرے الفاظ ان کے دل میں اتر جائیں، میرا قول ان کے عمل کا سبب بن جائے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے داد ملے، میری تعریف ہو، بلکہ اس لیے کہ مجھے تیری رضا مل جائے۔ تو بہت ساری دعائیں کی، اور یہ بھی دعا کی کہ حضرت ہارون جو ہیں وہ میرے گھر والوں میں سے ان کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی دے دے، اور ان سے میری قوت کو مضبوط فرما دے، انہیں میرے کام میں، نبوت کے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، ہم کثرت سے دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور پھر فرعون اور اس کی فوجوں کو سمندر میں غرق کرنے کا ذکر آیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کا واقعہ ہے، اور ان کی جب وہ تورات لینے کے لیے گئے کوہ طور پر، تو ان کی قوم نے ان کے پیچھے بچھڑا بنا لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جلا دیا اور دریا میں بہا دیا۔ آیت 99 تک اسی کی ڈیٹیل آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی طرف پھر راغب کر رہے ہیں، بار بار آیات میں اللہ تعالیٰ پھر پھر کے لاتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ذکر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ قرآن، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور جو اس کو چھوڑے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، تو بے چینی ہوگی، ہو سکتا ہے نیند میں کمی ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو جائیں، ہو سکتا ہے گھروں میں جھگڑے ہوں، آپس میں فساد ہوں، خوف اور غم کی زندگی ہو، بے سکونی ہو، پریشانی ہو۔ یہ سب کس چیز کے باعث ہے؟ کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت مال و دولت ہو، لیکن
پھر بھی سکون نہ ہو، اتنے اربوں خربوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی انسان فقیر ہو، کسی کی محبت ہی اس کو نہ ملی ہو، اموال اور اولاد اس کے لیے راحت بننے کے بجائے عذاب بن گئے ہوں، تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بری زندگی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب سے اٹیچ کر لے۔ پھر فرمایا قولا، وہ شخص جو کہ اندھا اٹھایا جائے گا اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، قولا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا دنیا میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قولا کذالک، اسی طرح ہوگا تیرے ساتھ، آتت کا آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، میں نے تجھے کتاب دی تھی، یہ کتاب تیرے گھر میں موجود تھی، یہ آیات تیری اپروچ میں تھی، فنسیتہا، لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج ہم تجھے بھلا دیں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور یہ صرف ایک کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو حد سے نکل جائے، جو زیادتی کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا، اور ان کتاب پر، ان آیات پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف لمبی نہ کرو، تمدنا، مد لمبا کرنا، یعنی دیکھنا منع نہیں ہے، دیکھ تو دیکھ لو، تو اب آنکھوں کو پھیلاؤ نہیں، مستقل مت دیکھتے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں تم ہٹاؤ ہی نہیں، اتنی محبت ہو، اتنا شوق ہو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس سامان آرائش کو دیکھنے کے لیے جو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا میں دی ہیں، جو ان کی زندگیوں میں زینت کے طور پر دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس لوگوں کے، جاننے والوں کے گھر اتنے خوبصورت ہوں، بڑے بڑے خوبصورت گھر ہیں، نوکر چاکر ہیں، بہت لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ان کو دیکھ کر کہیں دل میں چبھن تو فیل نہیں ہوتی کہ یہ سب میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ کسی کی کوئی چیز دیکھ کر، کسی کی جیولری دیکھ کر، کسی کی چوڑیاں دیکھ کے کہیں دل پھنس تو نہیں جاتا؟ کہیں آنکھیں اسی کا طواف تو نہیں کرتی رہتی؟ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کے جلن کی کیفیت تو نہیں ہوتی؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ نے کہا ہم نے تو انہیں آزمانے کے لیے دی ہیں، ان کو ان نعمتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان سے پوچھ کی جائے گی ان نعمتوں کی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ وسیع معنوں میں ہر نعمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، خود بھی اس پر جم جائیے اور ان کو بھی اس کا حکم دیجیے، یعنی نماز کے اوپر خود بھی جمنا ہے اور اوروں کو بھی جمانے کی کوشش کرنی ہے۔ وَاسْتَبِرْ، صبر یصبرو سے باب افتعال کا صیغہ ہے، مبالغہ مقصود ہے کہ خوب اچھی طرح پابند ہو جاؤ، اچھی طرح جمے رہو۔ نبی کو حکم دے کے پوری امت کے ہر فرد کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، تو کیسے ہی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز اطاعت کا پہلا درجہ ہے، نماز خوبصورت ہوگی تو اللہ کی یاد والی ہوگی تو اس کی کیفیت پوری زندگی کے اوپر محیط ہوگی، تو اس کو ہیبٹ بنانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم ہی تو تجھے رزق دیں گے، اور اچھا انجام تو تقویٰ کا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ناگوار چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ان ناگوار چیزوں کو، وہ تقدیر میں وہ چیزیں جو کہ ناگوار ہیں ان کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، ان پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔
اور ہمیں اپنی حکمتوں کا قائل کر دیجئے، ہمیں بھی حکمت عطا فرما دیجئے کہ ہمارا زندگی میں کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آنے والی فتنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے دیجئے، ہمیں دنیا کی فتنوں سے بچا لیجئے، دنیا کی مشکلات سے بچا لیجئے، دنیا کی تکلیفوں سے بچا لیجئے، ہم کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو، سب کو محفوظ کر دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا مقصد دوسروں کو نفع پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنا دیجئے، دوسروں کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، ایسا دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہوں کہ جو آپ کو پسند آ جائے۔ اور سب سے زیادہ خسارے والے اعمال وہ ہیں کہ جن کی کوششیں صرف دنیا کے لیے تھیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی والے اعمال نیکیاں سمجھ کے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کا رخ دنیا اور دین دونوں کے لیے کر دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں چاہیے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں چاہیے۔ اللہ ہمیں بدعات سے دور کر دیجئے، ہمیں ریا سے دور کر دیجئے، اور جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ شرک نہ کرے، نیک عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے والا بنا دے، ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ جو اللہ کی ابدیت میں آ جاتا ہے تو اس کا رب ہر چیز میں اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی ابدیت میں لے لیں، اپنی فرما برداری میں لے لیں، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمارے مددگار بن جائیں زندگی کی ہر چیز میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اپنی کمزوری اور بے بسی کا ذکر کر کے دعا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، مومنین کی مدد فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں سکھا دیجئے کہ کیسے دعا کی جائے، کس طرح دعا مانگنا آپ کو پسند ہے، اور ہمیں اس طرح دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ اور جب نعمت یا کامیابی ملنے والی ہو تو کثرت سے اللہ کی تسبیح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیے، ہمیں کامیابیاں، ہمیں خوشیاں عطا فرمائیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تسبیح کرنے والا بنا دیجئے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، اول وقت میں تکبیر اولیٰ پہ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیجئے، اس پل صراط سے، اس مشکل وقت سے ہمیں گزار دیجئے، ہمیں بجلی کسی صورت سے اس کے اوپر سے گزار دیجئے۔ اور قرآن مومنوں کو مشقت میں ڈالنے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو یا اللہ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں ریمائنڈ کرا دیجئے، ہمیں گناہوں سے، ہمیں حرام سے بچا لیجئے، ہمیں نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھا دیجئے۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے، ایسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جس میں اللہ کی یاد آئے، جس میں دنیا کی سوچیں نہ ہوں، دنیا کے خیالات نہ ہوں۔ اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے والے کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی حالت میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کتاب سے اٹیچ ہونے والا بنا دے، اس سے منہ موڑنے والا نہ بنائے۔ اور منع کیا گیا کہ دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں میں اپنا دل مت الجھاؤ، یہ تو لوگوں کو آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کرنے والا بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے، ہمیں اپنی دنیا کی وہ چیزیں فرمائے، ایسی چیزیں جو کہ اس کی اطاعت کے لیے خرچ ہونے والی ہوں، اس کی نافرمانی کے لیے خرچ ہونے والی نہ ہوں۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے اور اس کی خود بھی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔